السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام پاک یعنی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ بندہ پرہیزگار بنے تو کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس میں؟ رب تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، خوشی و خضوع آ جاتا ہے۔ یہ باتیں ساری یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا۔ کس کو مخاطب کیا؟ کہ اے ایمان والو۔ ایمان والے اب کوئی عام بندے نہیں ہیں۔ ایمان کون لاتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ پر خاص طور پہ یقین رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تسلیم کرتے ہیں، حق سچ سے دل سے اقرار کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ ایمان والے ہیں۔ اور یہ ایمان والا ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، بہت شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمیں مومن کے گھر میں پیدا فرمایا اور دوسرا ہمیں ایمان کیا، کیا کیا؟ ایمان عطا فرمایا تاکہ ہماری اور ہماری آخرت کی سوارگی یعنی درستگی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی عام بندے سے مخاطب نہیں ہو رہا، نہ ہی کسی کو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے، خاص جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ایمان والے ہیں، ان کو کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم کیا کرو؟ تم روزے رکھو۔ کیسے روزے رکھو؟ جیسے فرض کیے گئے۔ کس طرح سے فرض کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، ایمان والوں پہ فرض کیے ہیں۔ اب ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے انبیاء جتنے بھی ہم سے پہلے گزر گئے ہیں ان کی امتیں بھی روزے رکھتی تھی، وہ لوگ بھی روزے رکھتے تھے، ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف تھا لیکن ان کے اوپر بھی یہ روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی تو وہ کیا تھی کہ ان پہ کتنے دن کے روزے فرض کیے گئے تھے؟ 40 دن کے روزے۔ کتنے دن کے؟ وہ بھی روزے رکھتے تھے اور ان کا بھی رکھنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کیسے فرض کیے گئے؟ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ کیا ہو جاؤ؟ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جی اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو کیا کرو؟ روزے رکھو، جس طرح سے پہلی امتیں بھی رکھتی تھی ان پر بھی فرض کیے گئے، تم بھی کیا کرو؟ روزے رکھو۔ اب روزے کی فضیلت اور اس کے مقاصد، روزے کی فضیلت اور اس کے مقاصد ہمارا آج کا کیا ہے؟ ٹاپک ہے۔ کیا ٹاپک ہے؟ روزے کی فضیلت اور اس کے مقاصد، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا اور اس کے کیا مقاصد ہے؟ کلاس میں یہ طریقہ بیٹھنے کا۔ اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول، سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور اس کا حصول۔ اب ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ روزے کی فضیلت، روزے کی فرضیت اور روزے کے مقاصد۔ کیا ٹاپک ہے؟ روزے کی فضیلت، روزے کی فرضیت اور روزے کے مقاصد۔ فضیلت اور مقاصد میں فرق ہے۔ مقصد یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مقصد پایا جاتا ہے، کوئی اس کے حصول کے لیے کوئی دستور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یعنی مسلمانوں پر کتنے احکامات فرض کیے؟ کتنے احکامات یعنی ارکان کتنے ہیں اسلام کے؟ 5۔ سب سے پہلا تو ہو گیا توحید باری تعالیٰ،
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی کامل یقین، یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا نماز قائم کرنا۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کون سا ہے؟ تیسرا، یعنی روزہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کیا ہے، اس کی فرضیت کا کوئی مقصد ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اس کی فضیلت ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول۔ روزہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ہر طریقے سے، نماز کے ذریعے ہو گیا، صدقہ دینے کے ذریعے ہو گیا، اسی طرح سے اگر ہم زبان سے کچھ ادا کرتے ہیں، الفاظات وغیرہ، کلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کوئی بھی تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ہماری عبادت ہوتی ہے۔ تو اب جب ہم نے نماز پڑھی وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ دوسرا، جب روزہ رکھا تو روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ خصوص اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے، یعنی روزہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اور ہم کب تک روزہ، اگر ہم مسلمان نہ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس یعنی ان کے صدقے اس امت میں پیدا نہ ہوئے ہوتے، تو کیا ہم روزہ رکھ سکتے تھے؟ کیا ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی مقصد تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، مومن پیدا کیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو احکامات نازل فرمائے قرآن پاک میں، اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں جو احکامات نازل فرمائے ان کا ذکر جب تک ہم نے نہیں پڑھا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نازل فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف آوری کا شرف دیا، تو ساتھ ہی ان کے اوپر ایک قرآن پاک یعنی کتاب قرآن پاک بھی نازل فرمائی۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس نازل فرمانے کے ساتھ ہی پھر اس کی تشریح و توضیح جو کی گئی، وضاحت کی گئی، وہ کس کے ذریعے کی گئی؟ حدیث پاک کے ذریعے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آج کے دور کا ہو یا 1400 سال پہلے چلے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو قرآن پاک میں ڈیٹیل سے نہ دیا گیا ہو۔ اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے کے بھی تمام مراحل جو ہے وہ قرآن پاک میں رکھ دیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے قرآن پاک کہ جس کا ہم لوگ عام لفظوں میں تو بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے ایسی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قرآن پاک ہے تو قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر فرض، چاہے وہ چھوٹا فرض ہے چاہے بڑا ہے، ہر طرح کا فرض جو اسلام میں احکامات فرض کیے گئے، جو اسلام میں حرام ہے حلال ہے، وہ بھی سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے کس میں نازل فرمائے؟ قرآن پاک میں نازل فرمائے۔ قرآن پاک میں نازل فرما کر ہمیں اس کو پڑھنے کی بھی توفیق دی، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب یعنی قرآن پاک کو اپنی احادیث کے ذریعے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مسئلہ جیسے نہیں سمجھ آتا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ سے مسئلہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ ہمیں بتا دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کو اپنی زبان میں یعنی اچھے طریقے سے اس کی تشریح و توضیح کر کے صحابہ کرام تک پہنچا دیتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خاص فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جیسے کہ ہم نے آیت مبارکہ میں پڑھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، تو اس بات کا ہمارا خاص طور پر اگر ہم مومن ہیں مسلمان ہیں تو سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم کس امت میں سے ہیں؟ امت محمدیہ یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ تو روزہ سب سے پہلے جب رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی فرضیت ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہی کیا ہے۔ پچھلے اس دن بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو روزہ ہے اس کا معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، کس چیز سے؟ برائیوں سے، گناہوں سے،
اپنی زبان کو، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو، اور دوسرا اپنی کھانے پینے کے عمل کو کس چیز سے روک دینا؟ کس چیز سے؟ اگر ہمارا منہ ہے کھانے پینے کی طرف رک جاتا ہے، اب ہاتھ ہے، جب تک ہمارا ہاتھ کچھ کھائے پیے گا نہیں تو ہمارا ہاتھ رک گیا نا۔ اب عام روٹین میں ہم ہر روز کھانا پینا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے اس ٹائم بھی کھانا ہے، رات کو کھانا ہے، دن کو کھانا ہے، جب دل کرے گا کھا لیں گے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے، ایک مہینہ ہوتا ہے، کتنا مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہیں نا، اور صرف ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ چنا ہے جو کہ رمضان المبارک ہے۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی فرضیت بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ صرف اور صرف، اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر کام پر قادر ہے، اگر وہ چاہتی تو وہ سب کے سب روزے یعنی پورے سال کے روزے ہم پر فرض کر سکتی تھی، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض نہیں کیے کیونکہ ایک چیز جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اپنے، اب دیکھو رمضان ہے، رمضان ہم آتا ہے تو ہم لوگ پورا مہینہ ہر طرح کی گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تراویحاں، اس کے بعد صبح سحری، شام کو افطاری، اور بھی بہت ساری ایسی برکتیں نعمتیں جو ہمیں رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کسی مقصد سے، کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، تو کب کے فرض کیے گئے؟ رمضان کے مہینے کے فرض کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تو وہ پورا سال فرض کر سکتی تھی، لیکن صرف اور صرف رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ انسان اس سے رحمت بھی حاصل کر سکے، برکت بھی حاصل کر سکے، اور اس کا دھیان اور توجہ کیا ہو؟ خوشی و خضوع کی طرف ہو، تاکہ وہ اس سے مکمل طور پر برکات اور فیض حاصل کر سکے۔ اب دیکھو ہم انسان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ اب کوئی انسان سوچتا رہے کہ میں روزہ رکھوں گا میں کمزور ہو جاؤں گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو جائے گا، اگر میں پورے 30 دن کے روزے رکھوں گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ لیکن رمضان کے روزے رکھنے کی برکت یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے سب سے پہلے تو اس کا معدہ یعنی جو اس میں فالتو کے جتنے بھی فضولیات ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور اس سے روزہ رکھنے کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہم انسان خود گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسی عبادت ہے جس کا ثواب صرف اور صرف میں اور میرا بندہ جس نے روزہ رکھا ہے وہ ہی جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روزے دیے تو فرما دیا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دینے والا ہوں۔ کیا کرنے والا ہوں؟ میں ہی اس کا ثواب دینے والا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی پورا سال، ہم انسان ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے ہم کسی سے پوچھیں کہ تم نے کیا روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیونکہ ہر بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، جانتا ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایک انسان ہے اگر پورا سال اس کو خیال نہیں آتا کہ تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کھانا پینا کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہمارا یہ بھی حق نہیں بنتا کہ اگر رمضان کا مہینہ آ گیا تو ہم اس سے ڈیٹیل لینا شروع کر دیں، اس سے پوچھنا شروع کر دیں کہ آیا تم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ جب پورا سال ہمیں کسی کا خیال نہیں آتا تو رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے پہ کوئی بھی کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم لوگوں نے پوچھنا ہے کسی سے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، صحیح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب روزہ ہمارے لیے بنایا ہے، خاص اس کا اتنی برکات عطا کی ہیں، اتنے زیادہ جس کا ہم لوگ شکر بھی ادا نہیں کر سکتے اور ہم اس کا احسان بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ نے سحری اتنی پیاری نعمت دی، دوسرا تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دی، تیسرا فجر کی نماز، اس کے بعد اس میں دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں وہ انسان عام روٹین میں چاہے پڑھے نہ پڑھے لیکن رمضان کی بدولت سے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے۔ دوسرا ایک آدمی کا واقعہ ہے جس کا نام زید تھا، وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ ایسے ہی جا رہا تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزہ رکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، سفر کی تیاری کی۔ جب وہ سفر میں جا رہا تھا تو ظاہر سی بات اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، جب شام کا وقت آیا تو سحری اس نے افطاری کرنی تھی، افطاری کے لیے اس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے تھا،
لیکن اس نے اب دیکھا کہ آس پاس کوئی غریب یا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو حاجت ہو. تو ایک ایسا شخص تھا جو غریب بھی تھا اور حاجت مند بھی تھا. جب وہ زید کے پاس آیا اس نے اس سے فریاد کی کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے, مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا. ایک تو رمضان کی ویسے بھی بہت برکتیں ہیں, دوسرا جب رمضان میں کچھ کسی کو دیا جائے تو اس سے اجر و ثواب کیا ہے, دوبالا ہو جاتا ہے. تو اس شخص نے کیا کیا کہ وہ زید جو تھا اس نے وہ سارا جو اس کے لیے افطاری کا نظام تھا, کھانے پینے کا جو بھی تھا, کھانا پانی, اس نے اس یعنی آدمی جو بھی تھا نا غریب, اس کو دے دیا تاکہ اس کا بھی پیٹ بھر جائے اور وہ بھی سیر ہو جائے. جب وہ اس کو دے کے گھر چلا گیا, اگلے دن کیا ہوتا ہے, وہ خود تو ایسے بھوکا چلا گیا, اس نے ناف افطاری کی, ایسے روزہ پانی سے کھول کے چلا گیا. اگلے دن اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو جا کے دروازہ کھولتا ہے, کھول کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی وہاں پہ کھڑا تھا. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ کل آپ نے جس سائل کو میرے لیے, یعنی جس سائل کو آپ نے افطاری کروائی تھی, کھانے کے لیے دیا تھا, میں اس کا آقا ہوں, یعنی وہ میرے زیر نگرانی کام کرتا ہے. تو میں آپ کو اپنے یعنی جو کاروبار وہ کر رہا تھا اس میں ناظم منتخب کرتا ہوں. تو اس نے جب یہ بات سوچی تو اس نے کہا کہ واقعی رب تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے, اتنا کرم کرنے والی ہے کہ کل تک میرے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, کچھ بھی میرے پاس نہیں تھا کہ میں اپنے گھر کو کسی طریقے سے چلا سکتا, کسی طریقے سے رکھ سکتا, لیکن صرف رب تعالیٰ کی ذات کے صدقے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا, اپنا ایسا کرم عطا فرمایا کہ جو اس نے دوسرے شخص کو دیا تھا اس کے صدقے اس کو اتنا ملا کہ وہ دنیا بھر کی جتنی نعمتیں تھیں, یعنی کھانا پینا, اپنی اولاد کا پیٹ اچھے طریقے سے بھر سکتا تھا, اور وہاں پہ اس کو نوکری مل گئی. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو اس دن بھی کہا تھا کہ اپنے شیڈول میں شامل کرو. سب سے پہلے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نماز قائم کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے. دوسرے نمبر پر کیا بولا تھا؟ تراویح پڑھنی ہے. تیسرے نمبر پر کیا بولا تھا؟ روزہ دینا, روزہ رکھنا ہے. چوتھے نمبر پر کیا بولا تھا؟ حقوق العباد اور حقوق اللہ کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق, کسی کی برائی نہیں کرنی, کسی کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو, اس کے دل میں کوئی آپ کے بارے میں غلط بات آئے. اسی طرح سے کسی کو ہاتھ سے بھی تکلیف نہیں دینی تاکہ اس کا کسی کوئی ایذا آپ لوگوں کی وجہ سے نہ دکھ جائے. چوتھی بات آپ لوگوں کو کی تھی کہ حقوق اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق. اب نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں تو کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے.